لوگ فیئرفل ہیں. اٹ مینس جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چنگاری ہے تو آگ ہے, اٹ مینس دیر از سم لوپ ہول, دیر از سم تھنگ کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. ہمیں دو طریقے آتے ہیں, فلائٹ اور فائٹ. تو ہم بچپن سے یہی سکھایا یہی گیا ہے, لڑو یا پھر سپریس ہو جاؤ, اوپریس ہو جاؤ. دیر از اے سرٹن چین آف ایولیوشن ان اے ہیومنز لائف. آپ کی روٹ کیا ہے؟ ہماری روٹ از آر اپ برنگنگ. انیشلی ہماری جو بھی ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے, ہم ہمیشہ کسی ایک مسیح کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دس از آر پرابلم. اور وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہماری ورک پلیس میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ گھرانے میں ہو. اینڈ وی آر ڈپرائیوڈ آف انٹرنیٹ ایٹ ملٹیپل ٹائمس. Sometimes it's the reason of some firewall, sometimes it's reason of the excessive use of VPNs. And strangely, I don't understand the fact کہ ہم وہی والی بات ہے, کس کو بلیم کریں. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہی نہیں ہوتا. They don't know the definition of what is right and what is wrong. اسٹوڈیوز کو تو بند کیا جا رہا ہے, آپ کھولنے کی بات یہ تو سر آپ کو بہتر پتا ہوگا, پر یہ ہے کہ ہمارے لیے انفارچونیٹلی وہی بلاکیڈز بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی اگر ٹوٹل آبادی کو دیکھا جائے, جو ہماری مکمل آبادی ہے, تو اس کا تقریباً 65% جو حصہ ہے وہ یوتھ کے اوپر مبنی ہے. یعنی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. نہ صرف وہ لوگ جو کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں, بلکہ وہ ہمارا یوتھ بھی جو کہ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے یا ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی یوتھ کی جو ایبیلیٹیز ہیں, جو ان کی صلاحیتیں ہیں, کیا ان کو ہم بہتر طریقے سے ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے ڈیسیژن میکرز, ہماری جو فیملیز ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے, آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ہم نے ایک ینگ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے, شیربانو صاحبہ, جو کہ میڈیا میں کر رہی ہیں گریجویشن. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سر. کیا مطلب آپ ڈگری لے کے کیا کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ڈگری جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہماری میجر جو ہمارا چنک ہے سوسائٹی کا وہ یوتھ کے اوپر ملتوی کرتا ہے, اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ایز این آڈینس اگر ہم دیکھیں اور ایز اے پارٹ آف دا یوتھ کلچر, آئی بلیو کہ ہماری سوسائٹی اتنی ڈائیورس ہے, پاکستان کی جو ہمارا کلچر ہے, تو سیم گوز فار ڈگری کے حوالے سے بھی اور ہماری تھنکنگ کے حوالے سے بھی. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, تو سنس ہماری سوسائٹی میں اتنی ڈائیورسٹی ہے تو ان کی نیڈس بھی بہت ڈائیورس ہیں اور ان کی تھنکنگ بھی اسی پہ بیس کرتی ہے. اب ایک انسان جو کسی رورل ایریا میں ہے اس کی تھنکنگ اور ایک اربن تھنکر سے بہت فرق ہوگی. مطلب کوئی انسان ہے جو صرف بریڈ ونر کے طور پہ دیکھ رہا ہے سوسائٹی کو, کچھ ہیں جو اپنے پروڈکٹیو سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں, انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں, دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے ہماری تھنکنگ, اگر میں اپنے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو یوتھ ہیں, دے ہیو ویری ڈائیورس تھنکنگ فار دیٹ. کچھ لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں, کچھ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک آج کل کا جو یوتھ ہے وہ تھوڑا کشمکش میں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ کشمکش کیوں ہے کہ, اور یہ کشمکش کی کیا مطلب؟ آپ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو what you guys discuss? Sir, the most common thing that we have been hearing recently is how to go out of the country. That is a very shocking thing to say, but that is a fact, unfortunately. If I may state that it's a fact, but the people I sit with, a lot of people want to just go out of the country. اینڈ یہ ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے, دی پش اینڈ پل فیکٹرس. جغرافی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری سوسائٹی میں جو پش فیکٹرز ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از ناٹ اے ویری پراؤڈ تھنگ ٹو سے, بیکاز آئی فیل ایز اے پرسن, ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن, اٹس اے سیڈ تھنگ ٹو سے کہ وائی وی وانٹ ٹو گو ابراڈ.
And there is a notion always attached to Western culture that maybe they are better. حالانکہ وہ اکثر یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ شاید ایک تنگ زندگی گزارتے ہیں. ہاں ہم یہاں بڑا اپنی مٹی اپنا دیس اپنے ملک سے تو بہتر نہیں ہے. لیکن جب انسان کو وہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ فکر ہو, جی معاش کی فکر ہو, معاش کی فکر. روزگار کی فکر ہو, بالکل تو پھر تو لوگ پھر کوئی کچھ تو انہوں نے کرنا ہے نا. اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دا پازیٹیو ایسپیکٹ کہ جی چلیں ایک بہتر کوئی اپرچونٹی ہمیں باہر مل سکتی ہے. بالکل. از اٹ سو؟ سر آئی تھنک سو بیکاز ایون ان آر یونیورسٹی آلسو بہت سارے پروگرامز اور اپرچونیٹیز جو ویسٹ کی طرف سے ہمارے لیے انیشیٹ کی جاتی ہیں, اسٹوڈنٹ پروگرامز ہوتے ہیں, اسکالرشپس دی جاتی ہیں. اٹ از اے گڈ ایکسپوجر اینڈ بہت سارے لوگ اس چیز کے ساتھ جاتے بھی ہیں کہ ہم اویئرنیس سیکھ کریں, اسکل سیکھ کریں اور پھر ہم واپس آئیں اپنے ملک. تو یہ بھی ایک فنومینا پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ بہت سے لوگ وہاں جانا ضرور چاہتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے اور کچھ اسٹینڈرڈائز سیکھنے کے لیے, تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو آگے پھر پرووائڈ کر سکیں, سروسز دے سکیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کر سکیں جو یہاں پہ نیا ہو. تو یہ جو انوویشن ہے یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے, ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن آج کا جو ایسپیکٹ ہے اس میں مطلب وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ڈو یو تھنک کہ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ؟ اگر ایک مطلب اکثر یہ سنتے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز ہیں, ایک کوئی جاب آئی ہے تو اس کے اوپر 1000 2000 4000 5000 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. So this is one of the factors that the people want to go out. I totally agree with this point, sir. کیونکہ ایک تو آئیڈیا آف جاب سو بیمار ایک نار والا بالکل ایسے جو ایگزامپل ہے, کیونکہ ہمارے اپنے یونیورسٹی میں ماشاء اللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہنڈریڈس کی تعداد میں اسٹوڈنٹ نکلے گا تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے کہ ان کے پاس یہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ایوری بڈی ایٹ دس اسٹیج, بیکاز وی آر ان آر لاسٹ ایئر آف گریجویشن, سو پیپل اراؤنڈ می آر ورڈ. جو اپنا بزنس کر سکتے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, جو اسٹوڈیو بنا سکتے ہیں یا میڈیا کو, وہ پھر بھی کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے. ایک تو یہ کرائٹیریا ہے. دوسرا سر جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارے ملک کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاب اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, اور یہ بھی اوور دا ایئرز بڑا چینج ہوا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کا جو آئیڈیا تھا کہ لوگوں پیرنٹس چاہتے تھے کہ سرکاری نوکری ملے اور سرکاری کام ہی ہو, تو دیٹ از اے ورتھ جاب, یو نو, کہ ادروائز وہ جاب ہی نہیں کنسیڈر کی جاتی تھی. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ سر کمی ہے, اپرچونیٹیز کی کمی ہے, تبھی یہ خدشہ ہے, تبھی یہ تھریٹ ہے. وائی وی آر لوکنگ اٹ ایز اے تھریٹ؟ اب یہ تو سر صدیوں سے ہو رہا ہے, لوگ پڑھتے تھے اور نوکریوں کرنا شروع کر دیتے تھے, پر اب یہ تھریٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے, لوگ فیئرفل ہیں. اٹ مینس جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چنگاری ہے تو آگ ہے, اٹ مینس دیر از سم لوپ ہول, دیر از سم تھنگ کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں ان کو پاکستان میں جاب نہیں ملی اکارڈنگ ٹو دیئر اسکل. دے آر ناٹ پیڈ انف. مے بی دے سوئچ دیئر فیلڈ, مے بی دے سوئچ دیئر ڈائنامک آف دا ڈگری ایز ویل. بالکل. وہ یعنی سیلریز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس, وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. بالکل جاب کا نہ ملنا یہ تو ایک بالکل یعنی ایسا ہے کہ جس قسم کے کرائم ریٹس بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر, خاص کر میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر. پہلے ہم صرف کراچی کی بات کرتے تھے, بٹ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور, اس طرح کے مطلب پنجاب, اب ایون ہمارا شہر جو ہے وہ مطلب اسلام آباد جو ہے اٹس ناٹ سیف ناؤ. اور اس میں زیادہ تر ٹھیک ہے کچھ کرمنلز بھی ہوں گے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اور وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں. سر آسان رستہ ہے نا یہ تو, ہماری وہی والی بات ہے. دیر آر اے لاٹ آف انفارچونیٹ تھنگس جو کہ ہمیں بچپن سے شاید اس چیز کو ٹیکل کرنے کا بتایا نہیں گیا. ہمیں 2 طریقے آتے ہیں, فلائٹ اور فائٹ. تو ہم بچپن سے یہی سکھایا یہی گیا ہے, لڑو یا پھر سپریس ہو جاؤ, اوپریس ہو جاؤ. تو وہ مڈل وے جو ایک سٹل وے ہے کہ دیر آر گڈ اپرچونیٹیز کام کرنے کے لیے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے بیگرز کی جو تعداد ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے. کرمنل ریٹس جیسے آپ کہہ رہے ہیں بڑھ گئے ہیں. صحت مند لوگ اب اس کو ایزی وے آؤٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لیں اور ایزی انکم, ایزی منی, ہر چیز. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کی ہم اس کو بھی بات کریں گے, سب چیز انسٹنٹ ہو گئی ہے. فاسٹ فوڈ, فاسٹ جاب, فاسٹ منی, فاسٹ ایوری تھنگ. پیپل وانٹ ایوری تھنگ انسٹنٹ.
تو یہ ایک ون آف دا ریزنز ہے اور کہ ہمارا معاشرہ جو ہے our society is not ready for that. ناٹ ریڈی فار دیٹ. our industry is not ready, our society is not ready. بالکل. جس کی وجہ سے یہ ایک وہ جو آپ بات کر رہی تھی ایک ہمیں دکھائی مطلب ایک فیل ایسے ہوتا ہے جیسے ڈپریس ہے ہمارا یوتھ. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ سر آئی ڈو ایگری. اسی وجہ سے اس میں انٹالرنس کا جو ہم ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہ وہ بڑھ رہا ہے بہت. ہم وائلنس ہر طرف دیکھتے ہیں. جب سوسائٹی اوپریسڈ ہوتی ہے یا ڈپریسڈ ہوتی ہے تو وہ آسانی سے سائیکالوجی میں نے ایک ٹرم پڑھی تھی گروپ سائیکالوجی اور موب مینٹیلٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے موب کے طور پہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں رہتے کہ اچھا یار یہ 10 لوگ بھی تو کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ اس کے شامل ہو جاؤں. ان کو آسان لگتا ہے دے وانٹ ٹو بی ہرڈ. سو پیپل چوز دیز ویز. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر کوئی پیسفل ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو کون وہ گریجول جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گریجول آرگینک چینج آف دا سوسائٹی وہ آ ہی نہیں رہا. وہ یا مر جاؤ یا مار دو والی پالیسی جو چل رہی ہے. اور انفارچونیٹلی اٹس ناٹ اونلی ان پالیٹکس, اٹس ایوری ویئر. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کا مینٹیلٹی اتنی انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, یوتھ اسپیشلی, کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ بس وہ بغاوت کرنے کے اتر آئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. لوگ بہت زیادہ اوفینسو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے لگ گئے ہیں. آپ کسی سے آرام سے بات بھی نہیں کر سکتے. لوگ میجورٹی لوگ اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں. کبھی کبھی آپ وہ گفتگو ہی نہیں کر رہے ہوتے جو کہ کسی اور کانٹیکس میں چلی جاتی ہے. تو اٹ از انفارچونیٹ اینڈ ٹوٹلی اگری ود یور پوائنٹ دیٹ یس دیز آر دا فیکٹرز دیٹ آر لیڈنگ آر یوتھ ٹوورڈز انٹالرنس, hatred, negativity, and then the negativity for our own country. We are dissatisfied, we are unhappy, and then these are the resolutions we look up to. اب اس میں the family, پیرنٹس ہیں, آپ کی immediate family ہے, پھر آپ کے فرینڈز ہیں, پھر سوسائٹی اینڈ دین پالیسی میکرز. بالکل. تو کہاں پہ ہم اس کو ذمہ داری کو جو ہے ایک یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پلیس کریں گے؟ سر میں تھوڑا سا اس کو کرٹیکلی دیکھنا چاہتی ہوں اور دیکھتی ہوں, کیونکہ یہ مزید انفارچونیٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی کرٹیکل تھنکرز پروڈیوس نہیں کر رہی. پیپل ڈونٹ تھنک. آئی بلیو جیسے آپ نے کہا کہ دیر از اے سرٹن چین آف ایولیوشن ان اے ہیومنز لائف. آپ کی روٹ کیا ہے؟ ہماری روٹ از آر اپ برنگنگ. انیشلی ہماری جو بھی ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں جنریشنل ٹراماز ہوتے ہیں جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کی بچوں میں بھی, جو انہوں نے فیس کی آپریشن یا ڈپریشن, وہ آپ کے پاس جنریشنل ٹراما آپ کے بچوں میں بھی آتا ہے. اینڈ دین یو بیکیم دا اندر ورژن آف یور پیرنٹس سم ہاؤ ان نوئنگلی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیرنٹل لیول پہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, اور ان کو روٹ لیول پہ پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کی تھنکنگ پروڈکٹیو پازیٹیو بچپن سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ ایک کرٹیکل تھنکر نہیں ہیں اور آپ صرف نیگیٹو پہ فوکس کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی ہمیشہ انسیٹسفائڈ ہی رہے گی. ہم پولیٹیشینس تو سر بہت بعد میں آتے ہیں. And then we keep on shifting the responsibilities. 100%. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اور ہم ہمیشہ کسی ایک مسئلے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دس از آر پرابلم. اور وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہماری ورک پلیس میں ہو, چاہے وہ پولیٹکس میں ہو, چاہے وہ گھرانے میں ہو. ہم یہ جو آئیڈیلائز کرتے ہیں ورشپنگ آئیڈیا ہے نا, وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری مسئلوں کا حل یہ عورت یا مرد ہے جو ہمیں باہر نکالے گا. بٹ وی ڈونٹ لک ان ٹو دس پرابلم کہ جب اپنا گھر گندا ہوتا ہے تو آپ کو خود صفائی کرنی ہوتی ہے. آپ جتنے بھی لوگ باہر سے ہائر کر لیں نا, وہ اس دل سے صفائی نہیں کریں گے جو آپ کریں گے. تو آئی تھنک یہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں کوئی لوپ ہولز ہیں یا کوئی خامیاں ہیں جو کہ ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, ان کو صاف کرنا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے. اب اس میں دو ایسپیکٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, ظاہر ہے کہ اس کی میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. مطلب وہ پاکستان میں رہ رہے بٹ ہی از لوکنگ ٹوورڈز دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ ایک بکھری ہوئی ہے.
اب اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ وائٹ کالر سے ہٹ کے دوسری جاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کچھ ایسا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ So somewhat I have a different opinion on this, but the dynamic of white collar jobs has changed a lot because of social media. جیسے آپ نے کہا ہے فری لانسنگ, نوکریاں اس طرح سے آ گئی ہیں, ہمارا جو جاب لینڈسکیپ ہے, کیریئر لینڈسکیپ ہے, وہ بہت چینج ہو گیا. پہلے ایک وقت تھا جب ان چیزوں کو یہ اسٹگما اور ٹیبو کے طور پہ کہ آپ ٹی وی پہ آئیں گے یا آپ ایسے چینلز پہ آ کے کام کریں گے. ناؤ ایون اف یو آر ورکنگ آن لائن, سو یو آر ریسپیکٹڈ ان دا سوسائٹی. Exactly. It's As long as you are generating money. 100%, 100%, because And somebody who's generating dollars, in fact. at the end of the day it all boils down to this point کہ how Yeah. much money you are making. And unfortunately or fortunately it is good because the success rate is always calculated. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سیلف امپلائمنٹ کا جو ایک جی. کانسیپٹ ابھی ہمارے ینگ لوگ جو ہیں, آپ کے ساتھ جو کلاس میں بھی کچھ بچے ہوں گے ایسے جو کہ راتوں کو بالکل کام کرتے ہیں وہ, بالکل اور صبح پھر آ کے وہ دے اٹینڈ دا یونیورسٹی, دے ٹیک دیئر کلاسز. تو دس از اے پازیٹیو سائڈ کہ جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کی اپرچونیٹیز جابس کی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ آن لائن بیٹھ کر کریں. باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں گھر میں بیٹھ کے یو آر ڈوئنگ اے جاب اینڈ یو آر جنریٹنگ منی. سر وہ ہو نہیں پاتا نا پھر بھی, اچھا کیوں؟ انٹرنیٹ تو آئے. اب یہی تو مسئلہ ہے, بلاکیڈ پہ بلاکیڈ. اب جیسے آپ نے سوچا کہ یوتھ نے ایک وے آؤٹ نکال لیا, انٹرنیٹ از اے بیسک نیسیسٹی آف آر سوسائٹی ناؤ. That's a platform, in fact. In fact, and we are deprived of internet at multiple times. Sometimes it's the reason of some firewall, sometimes it's reason of the excessive use of VPNs. And strangely, I don't understand the fact کہ ہم وہی والی بات ہے کس کو بلیم کریں. اب ایک بچہ ہے جس کو ڈاکٹر کی جاب نہیں مل پا رہی یا انجینئر نہیں بن پا رہا, وہ آن لائن بیٹھ کے 3-4 لاکھ روپے الحمدللہ اگر کمانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ ایک آن لائن سیشن لے رہا ہے اور بیچ میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. اب اس کا انفارچونیٹلی یہ امپیکٹ سمجھا نہیں جا رہا کہ کہنے کو انٹرنیٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے, پر اس کا کسی کی منتھلی انکم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اس نے ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کی فی بھی پے کرنی ہے, سر بالکل, گھر کا نظام بھی اس نے چلانا ہو. سر ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور بہت ساری ہماری تو اپنی سوسائٹی میں کلاس فیلوز, ہماری اپنے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں کہ ایٹ ٹائمز دیر آر لاٹ آف تھنگس کہ جب ڈیڈ لائنس کراس ہو رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس آر ناٹ ایبل ٹو اپلوڈ دا اسائنمنٹ بیکاز آف انٹرنیٹ ڈسٹرپشنس. دس از ویری ٹرو تھنگ دیٹ آئی فیس ایوری سیمسٹر. وی لک ایٹ اٹ کہ جی, بلکہ اس میں تو آئی تھنک کہ بہت زیادہ وہ ایک تو کچھ سال قبل جو ہے کرونا آیا تھا, پیپل ہیڈ آن لائن کلاسز, یس, بٹ اس پچھلے 3-4 ماہ کے اندر تو بہت زیادہ ڈسٹرپشن رہی ہے, اور بہت زیادہ ایون آن لائن جو کلاسز تھی دیٹ واز آلسو اے پرابلم. ڈسٹرپٹیڈ, بالکل. سو یعنی ٹیکنالوجی کا ہونا اور پھر اس کا یعنی اپگریڈڈ رہنا جو ہے جی, وہ بھی ہمارے یوتھ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے سر. انڈیڈ اگر ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا ہمارے ملک میں جتنے بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو اتھارٹی پہ بیٹھے ہیں, اگر وہ اس کی طرف توجہ دیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, ایٹ لیسٹ تھوڑی سی لیوریج. وہ کہتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے وہ بیٹھ کے نیگیٹو نیریٹیوز بناتی ہے نا اب. سر یہ تو اب یہ وہ سبجیکٹیو چیز ہے آئی تھنک سو, کیونکہ اٹ کین بی ٹرو, اٹ کین بی رانگ, بٹ دیر از آلویز اے پارٹ آف سوسائٹی وچ از نیگیٹو. یہ تو حقیقت بات ہے. سوسائٹی میں کچھ پازیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں اور کچھ نیگیٹیوٹی. تو آئی تھنک ہمارے لیے ایز اے یوتھ اینڈ ایون ایز پیپل ہو آر اتھارٹیٹیو ٹو لک ایٹ دی پازیٹیوز آف دا سوسائٹی رادر دین کمپلیٹلی کمپلینٹ اباؤٹ اٹ. مجھے بہت شکایتیں ہیں, مجھے بہت شکایتیں ہیں, لیکن کوئی حل نکالنا چاہیے. ہم صرف بیٹھ کے یہاں پہ شکایت ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. سوشل میڈیا کا جو یوتھ یوز کرتا ہے نیچرلی یہ ایک سمندر کی طرح ہے, اٹس لائک این اوشن اور آپ نے اپنے حصے کی اس کے اندر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکالنی ہے. لیکن جس طرح سے
ظاہر ہے کہ جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے انسان کو, جب اس کے دونوں ایسپیکٹ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ فری فلو آف انفارمیشن تو آ رہی ہے, جی یہ نہیں ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی, جس کو آپ شاید یعنی جج نہیں کر سکتے کہ کون سی انفارمیشن فیک ہے, کون سی انفارمیشن ٹرو ہے. بالکل. تو اس کا کتنا رول ہے یوتھ کو بنانے میں یا یوتھ کو بگاڑنے میں؟ سر ابھی تک تو دیکھا جائے تو پازیٹیو ہی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن لیک آف ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اب وہی کہتے ہیں نا کہ فون تو خرید لیا, تسی استعمال کرنا نہیں آ رہا. انٹرنیٹ از اے ویری واسٹ پلیٹ فارم. ہم نے وہ پک اینڈ چوز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ابھی تک ہم سیکھ نہیں پائے, اور اتنا اوور فلو آف انفارمیشن ہے. انفارچونیٹلی ہمارے, میں نے ایک کہیں سینگ سنی تھی کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہی نہیں ہوتا. دے ڈونٹ نو دا ڈیفینیشن آف واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو ہم پک اینڈ چوز جب کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ایدر ویز آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آلسو کہ اس کی کنکریٹ دیکھا جائے, سورس دیکھی جائے کہ وہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے, کیا وہ ویلڈ ہے. ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا ابھی ریسنٹلی پنجاب کالج کا. میں کہتی ہوں یہ ریسنٹ ٹائمز کا سب سے بڑا واقعہ ہے جو مس انفارمیشن اور انکریڈیبل سورسز کی وجہ سے اس لیول پہ ہائی لائٹ ہوا کہ کیا عوام اور کیا یوتھ اور کیا سینئرز اور کیا اتھارٹیز, ایوری بڈی واز بیفلڈ. صحیح بات. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور یہ میں نے جب پرسنل لیول پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے جب ڈفرینٹ نیوز سورسز کو, نہ کہ صرف ان کو جو ہائیلی اکلیمڈ ہے ہماری سوسائٹی میں, پر ان کو بھی جو انڈیویجول لیول پہ کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی بائسنس, تو جب ان کو دیکھا اور ان کی کراس چیکنگ میں نے جب خود تفصیل سے دیکھی تو واقعی میں اٹ واز جسٹ کریٹڈ آؤٹ آف پرپورشن. اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ اس لیول پہ اس کا یہ ہے پاور آف سوشل میڈیا. اب اس میں ظاہر ہے کہ پیپل آر کیریڈ اوے ود اٹ. 100%. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے, دس از ون آف دا ریزنس کہ جس کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے یا وی پی این, تو از دس دا سولوشن ٹو بلاک سچ کائنڈ آف اے فیک ڈسیمینیشن آف نیوز اور انفارمیشن, اور دیر شوڈ بی سم تھنگ ایلس وچ کوڈ کاؤنٹر دس. سر بین کر دیتے ہیں چیزیں اور ہم پابندیاں تو لگا دیتے ہیں, پر ہم دوسری, میں وہی کہہ رہی ہوں, روٹ کاز پہ جاتے ہیں نا. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, بتایا جائے. جیسے چھوٹی سی چیز ہے, ہم بینک فون کرتے ہیں تو وہ اب بتاتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ کو اس طرح کی کال موصول کبھی نہیں ہوگی, تو اپنے کریڈینشیلز آپ مت شیئر کریں. تو اب دیکھیں جو کہ ان پڑھ بھی ہے نا, اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ وارننگ ہے, ٹھیک ہے, وہ سن رہا ہے وہ یہ بات. تو جب یہ بار بار ریپیٹڈلی معاشرے کو سکھایا جائے گا, ایجوکیٹ کیا جائے گا, تو کسی سٹیج پہ تو سر سمجھ آئے گی, ایسی بات تو نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں دین دا رسپانسبلٹی اتھارٹی سے ہٹ کے پھر آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ یار آپ کو بتایا تھا, ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ تو کریں نا. دین یو کین سے, اگر کوئی استاد ہیں وہ پڑھاتے ہیں پورا سیمسٹر, دین ہی ہیز دا رائٹ اور شی ہیز دا رائٹ ٹو کراس چیک اینڈ آسک دیئر اسٹوڈنٹس کہ آئی ہیو ٹاٹ دس. جب آپ نے پڑھائی ہی نہیں ایک چیز, سکھائی ہی نہیں ایک چیز, تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ سوسائٹی کو سب پتہ ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ ہمیں روٹ کازز پہ فوکس کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم بڑے بس پولیٹیشینس کو اچھا کہتے رہیں اور برا کہتے رہیں اور پارٹی بازیوں میں پڑے رہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وٹ یو ایکسپیکٹ فرام دا پالیسی میکرز اور دا گورنمنٹ فار دا یوتھ, وہ کس قسم کی, دیکھیں گورنمنٹ کے اندر تو یوتھ کی کوئی ڈویژن بھی ہے جہاں پہ یوتھ کے حوالے سے کچھ کیا جاتا ہے, کوئی ایک کیبنٹ کے اندر یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی منسٹر بھی ہوگا, ایڈوائزر ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ بائی اینڈ لارج کس قسم کی پالیسی ایک یوتھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دے, تاکہ ایک تو یہ ڈپریشن کم ہو, یہاں سے فلائٹ جو ہے جو لوگ کر رہے ہیں یہاں سے فلائی اوے کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ٹھیک ہے آپ باہر ضرور جائیں ریمیٹنس سے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندہ باہر جائے گا وہاں سے کما کے واپس بھیجے گا. لیکن دوسری طرف پھر آپ کا وہ جو برین ڈرین والی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی تو ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے
سر پہلے تو پالیسیز کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو میں اگر اپنی ذاتی بات کروں نا تو مجھے چند ہی کچھ پالیسیز کے نام پتہ ہوں گے. لیک آف اویئرنیس. پالیسیز ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتی, ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. پہلے تو جو پالیسیز بنائی ہوئی ہیں یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان کے اوپر ان پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا یار یہ پالیسی ہے. میں نے ابھی حال ہی میں پڑھا تھا کہ جی اسٹوڈنٹ کے لون کے کوئی انیشیٹوز ہیں, کوئی جیسے میں خود ایک لیپ ٹاپ ریسیور ہوں یوتھ پروگرام سے, پر یہ بات بھی مجھے تب پتہ چلی جب میں خود پارٹیسپیٹ کی ہوں اس میں, ادروائز مجھے نہیں پتہ میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کس کے پاس جانا ہے, کوئی ایونیوز نہیں. ایکچولی ہمارے یہاں سیاست زیادہ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اپوزیشن تو اس کر ہی رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی اس کے اندر کیریڈ اوے ہو جاتی ہے انسٹیڈ آف ایجوکیٹنگ دی پیپل دیٹ وٹ ایکچولی دے آر ڈوئنگ اور وٹ کائنڈ آف. وہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ میڈیا شیڈیا کے اوپر کرتے ہیں کیمپین 3-4 دن کی, اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ مطلب اس طرح سے آ کے جو رسپانسبل لوگ ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے یا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ہے, ریگولرلی آ کے میڈیا کے اوپر اگر یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈسمینیٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں کیا کر رہے ہیں, ہم ٹورزم میں کیا کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری کو کس طرح سے بہتر کر رہے ہیں, اب ہم ہاسپٹیلٹی کی جو انڈسٹری ہے اس کو ہم کیسے بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی کتنی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم جا کے کام کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ایکسیسیبلٹی سر, اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اگر صرف یہی سوچتی رہوں گی کہ یار یہ ایک منسٹر صاحب ہیں جن سے میں نے کام کرنا ہے اور وہ میرے ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, یا میں نے فلانے ادارے میں جا کے نوکری حاصل کرنی ہے, یا مجھے میری اکارڈنگ میری فیلڈ کے اکارڈنگ مجھے یہاں نوکری مل سکتی ہے, جب مجھے اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے اور مجھے یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو میں وہی پھر وہ ہمیں تو پھر لکیر کا فقیر بننے کی عادت ہے, ہم ڈپریشن میں ہی بیٹھے رہیں گے کہ یار یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ وہ جو پتہ نہیں تھا والی مینٹیلٹی ہے, کچھ عوام کو خود بھی محنت کرنی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہ حرکت میں برکت ہے والی بات ہے, ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ نہیں سکتے کہ نوکری خود آ جائے ہمارے پاس. پیپل شوڈ آلسو ورک فار اٹ اینڈ پیپل شوڈ آلسو سرچ فار تھنگس. پہلے اپنے سوسائٹی میں دیکھیں, آپ کو اگر لگتا ہے کہ ورتھ نہیں مل رہی آپ کے اسکلس کے اکارڈنگ, then you can move to other opportunities in the world. But I think people should at least look into the things and the awareness. جیسے آپ نے کہا کہ پراپر ایونیوز ہوں جہاں پہ یوتھ کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کے لیے یہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, تو آپ جا کے وہاں پہ آپ کے پاس ایکسیس. آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ نہیں سر, مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میری ڈگری ختم ہونے والی ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ میں نے اچھا اس ادارے میں جا کے اپلائی کرنا ہے. I'll figure it out because now it's the time and I'm close to my degree, so I'll figure it out. But جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسی بہت ساری پالیسیز ہیں جن کا مجھے نام نہیں پتا, پر کہنے کو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, پر وہ کہاں ہیں, کیسے ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کا ایکسیس کیا ہے. میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جو چھوٹا چھوٹا اپنا اسٹوڈیو کھولنا چاہتے ہیں, چیزیں ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو منی. تو اگر یہ انیشیٹوز ہیں کہ لون ملتا ہے, اسٹوڈیوز کو تو بند کیا جا رہا ہے, آپ کھولنے کی بات یہ تو سر آپ کو بہتر پتا ہوگا, پر یہ ہے کہ ہمارے لیے انفارچونیٹلی وہی بلاکیڈز بہت زیادہ ہیں. فائنلی مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا ریگولر میڈیا ہے, ٹریڈیشنل میڈیا ہے, اس کو دیکھ کے یوتھ جو ہے, یا ایون سوشل میڈیا کے اوپر جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس سے کیا عکس کرتا ہے ہمارا جو یوتھ ہے, جو آپ لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, کیا؟ سر میری جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا یوزرز ہیں, اور ٹریڈیشنل میڈیا کا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ جو شعور ہے, یا جو وہ بڑا نا اس کی ریلیونسی یوتھ میں بہت کم اب نظر آتی ہے, بہت کم نظر آتی ہے. اسی لیے لوگ پوڈ کاسٹ, انٹرویوز اور پرائیویٹ جو چینلز ہیں جو خود سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی سر تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے پولیٹیکل. خیر ہماری انسٹیبلٹی پہ تو ہر کوئی بات کرتا ہے سر. نو بڈی از ہیپی in what is happening, the unrest in the society, and it's not about choosing any specific party, if I may say. matlab it's not about the political support you give to certain parties. میں اگر اپنی بات کروں تو میں بالکل نان بائس ہو کے بات کروں, میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتی at this stage of time. Why?
because I believe there is a lot of unrest and nobody is finding a solution نہیں ہے. اور یہ ہم ڈسکشنز ہمارے ارد گرد ضرور ہوتی ہیں, ہم بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو ایگوز کا مسئلہ ہے سر بہت زیادہ اور اس کا امپیکٹ یوتھ پہ آتا ہے. جیسے آپ نے بات کی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ہم یہ اگر سوچتے ہیں کہ یوتھ تو بودر نہیں ہوتی ان چیزوں سے, اٹس ناٹ دا فیکٹ. یوتھ از ویری مچ بورڈ. یہ جتنے بھی ینگسٹرز ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, جو ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں, اس نے اپنے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. بالکل چھوڑے ہیں سر, سائیکولوجیکلی بھی, اور آپ کو انکانشیس لیول پہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. میں اسی اپنے اس سمیسٹر کی اگر بات کروں تو 4 مہینے میں سے اگر کیلکولیٹ کروں تو گن کے میں نے ہارڈلی 3 ویکس کی 1 مہینے کی کلاسز ہوں گی جو ہم نے لی ہوں گی, باقی 3 مہینے کہاں گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو دس از دا کرنٹ سچویشن آف یوتھ اینڈ دا امپیکٹ آف دا سوسائٹی میں جو انریسٹ ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے یوتھ پہ. بہت شکریہ شیر بانو, آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.